اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی کیا کیا صفات ہونی چاہیے، کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے قربانی کرتے وقت یا خریدتے وقت۔ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بالکل واضح ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے میں نے خود دیکھا اور خطبہ سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر کیا، آپ کے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بڑا تھا، آپ کی انگلیاں مبارک میرے ہاتھ کی انگلیوں سے لمبی تھی۔ آپ نے ایسے 4 انگلیاں یوں کی، آپ نے فرمایا اربع لا یجزین فی الضحایا، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں، جائز نہیں، اگر کرتا ہے تو وہ کفایت نہیں کرے گی۔ ان میں سے نمبر 1 فرمایا الاوراء البین عورھا، کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، نابینا نہیں، کانا یعنی ایک آنکھ، ٹھیک ہے، ایک آنکھ اس کی وہ اس میں بصارت نہیں ہے، یا بھینگا جانور جس کا بھینگا پن بالکل واضح ہے کہ جب چلتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ بالکل بھینگا ہے، کسی اور طرف منہ ہے اور نظر کسی اور طرف ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کانا جانور اور بینگا جانور، اس کی البین عورھا، جس کا کانا پان یا جس کا بھینگا پان بالکل واضح ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر معمولی سا بینگا پان ہے یا معمولی سی بصارت میں کسی ایک آدھ آنکھ میں کمی ہے کہ اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے اور خوراک کھانے میں، چگنے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ریبڑ کے ساتھ چل رہا ہے، تو قربانی اس کی درست ہے۔ فرمایا دوسرا الاوراء الارجاؤ البین ارجوہا، نمبر 2 لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اس ثابت ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت لنگڑا پن ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چلتا ہے اور ان کے ساتھ جا رہا ہے، کھا پی رہا ہے، صحت مند ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن لنگڑا ہے کہ ریوڑ سے پیچھے رہ رہا ہے یا چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 3 المریضہ البین مرضھا، ایسا جانور جو مریض ہے، بیمار ہے، جس کی بیماری بالکل واضح ہے۔ بیماری کئی قسم کی ہوتی ہے، جانوروں کو منہ کھر کی بیماری لگ جاتی ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، بے شمار بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے جانور کو۔ تو اگر ایسی بیماری جو بالکل واضح ہے کہ اس کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے، کھانے پینے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ البتہ تھوڑی بہت بیماری ہے، اس سے ثابت ہو کہ البین مرض ہوا، کہ بیماری بالکل واضح ہے، معمولی بیماری ہے، کوئی زیادہ بڑی رکاوٹ نہیں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ جیسے کہ جانور کو بعض اوقات سردی لگ جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یا اس کو پیچس لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی جانور کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا نمبر 4 الاجفاء التي لا تنکی، اور ایک روایت میں الکثیرہ، یعنی اتنا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہا، لاغر جانور، اور بوڑھے اور لاغر جانور کی قربانی بھی درست نہیں، جس کی ہڈیوں میں مغز ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل واضح ہے جامع ترمذی وغیرہ میں۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اچھی طرح جانور کے آنکھ کو چیک کریں اور کان کو چیک کریں، نستشرف العین والاذن، یعنی ہو کر کہ کہیں بینگا تو نہیں، کہیں کانا تو نہیں، کان کٹا ہوا تو نہیں۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کان زیادہ کٹا ہوا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں
आजकल अक्सर जो रेवड़ पालते हैं, गाँव गोठ में हों या शहरों में हों, देहातों में हों, जंगलों में हों, वो अपने जानवर को निशानी लगा देते हैं दूसरे रेवड़ के साथ, ताकि जानवर मिक्स ना हो जाए। कुछ रंग लगा लेते हैं और कुछ जो है वो कान काट देते हैं। कोई किसी का कान वी टाइप कटा होता है, किसी का यू टाइप कटा होता है, कोई गोल काट लेते हैं, कोई आगे से थोड़ा सा काट लेते हैं, कोई किसी तरह। तो वो अपने जानवर को निशानी लगाते हैं। तो ये मामूली सा जानवर का कान कटा हुआ हो तो इससे कुर्बानी में फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे शकूक व शुबात में नहीं पड़ना चाहिए। अलबत्ता अगर कान निसफ या निसफ से ज़्यादा कटा हुआ है तो ये वाकई ऐब है, ये नक्स है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कटा हुआ है तो दुरुस्त है। जैसे कि एक हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि शरका खरका जैसे 4 लफ्ज़ हैं, इन कान अगर गोल दायरे में कट गया, आगे से कट गया, पीछे से कट गया, और या उसको सीधा कट गया तो उसकी कुर्बानी ये। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस संदन काबिल हुज्जत नहीं है। थोड़ा बहुत कान कट जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, निसफ या निसफ से ज़्यादा कट जाए तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बिल्कुल वाज़ेह हैं। अल्लाह दिन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।